آج کے اس پروکار ایوان میں میری گفتگو کا موضوع ہے علامہ اقبال کا پاکستان، صدر اعلی وقار۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرتے ہیں تو اسے تحفے میں اقبال جیسا رہنما عطا فرماتے ہیں۔ وہ اقبال جس نے 1930 میں برصغیر کے مسلمانوں سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے اپنا مشہور حتبہ الاباد دیا، وہ حتبہ جس کا ایک لفظ ایک ایسی منزل کی طرف اشارہ تھا جسے آج کی دنیا پاکستان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اقبال نے برطانوی سامراج کو یہ بتلا دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ مسلمان اپنے مذہبی عقائد و عبادات، تہذیب و ثقافت اور سیاسی و معاشرتی نظام کی بدولت ہندوؤں سے الگ سوچ رکھتے ہیں، اور یہ سوچ دونوں قوموں کو اکٹھا رہنے پر قائل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ قدرے وقار، علامہ اقبال کے ہاتھ کی بنیاد پاکستان بنانا اور پاکستان کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرنا تھا، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر۔ محترم سامعین، 1938 میں جب دو قومی نظری کو جلا بخشنے والا عالم اسلام کا عظیم لیڈر انتقال کر گیا تو لوگوں نے آپ کے ساتھی جناب قائد اعظم سے کہنا شروع کر دیا کہ اقبال تو کہتے تھے پاکستان بنے گا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، کدھر گیا تو پاکستان۔ پھر ایسے مشکل ترین حالات میں قائد اعظم نے مسلم قوم کے لیے ایک ایسے لیڈر کا کردار ادا کیا جو میدان جنگ میں اپنے ساتھی کی موت کے بعد پہلے سے زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے اور فرنٹ لائن سے لیڈ کرتا ہے۔ ایسے منظر کی شاید اقبال نے یہ کہہ رکھا تھا، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ علامہ اقبال کی فریاد کی تاثیر قائد اعظم کی شخصیت میں نظر آئی، اور یہ تاثیر مسلمانوں کے آنے والی نسلوں تک قائم و دائم رہے گی۔ صدر اعلی وقار، پھر ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کا وہ دن جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ قائد اعظم نے لاکھوں کے مجمع میں قرارداد پاکستان منظور کی۔ تکمیل پاکستان کے فوراً بعد ہمارے محبوب قائد نے اقبال کے مزار پر حاضری دی اور کہا کہ آج اقبال کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے وہی کیا جس کا مجھے حکم ملا تھا۔ شکریہ۔